الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ۔ سامعین و ناظرین، مکہ مکرمہ سے آج کی یہ مجلس اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت بھی پیش کرنے کی غرض سے ہے اور ان کی زندگی سے، ان کے جلائے ہوئے چراغ سے نوجوان دائی حضرات کو اپنے دیے جلانے کی بھی ترغیب مقصود ہے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم جو اپنی محنت، اخلاص، جہاد، حمیت اور دینی اور ملی غیرت کی وجہ سے اور ان کی وہ عظیم الشان خدمات جو انہیں اپنے خاندان کے بڑوں سے بطور وراثت کے ملی تھی، ان کے صادق و امین محافظ ہونے کی وجہ سے ہی ہندوستان کے دو عظیم دینی اداروں دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ جہاں وہ رہتے تھے، دونوں اداروں میں وہ مجلس شورا کے ممبر تھے، بڑے تھے یعنی ان کے دونوں اداروں کو، بلکہ بعض اور بھی اداروں کی ذمہ داریاں ان پہ تھیں اور بعض ذمہ داریوں کو وہ قبول بھی نہیں کرتے تھے اپنی مصروفیت کی وجہ سے۔ حضرت کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے میں کچھ تعارف ان کے بڑوں کا کرانے کے لیے آپ حضرات کو کوئی 70-75 سال بر صغیر کی تاریخ میں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے ان اوراق سے اہل دعوت، اہل علم، ہمارے علماء کرام کو انتہائی قیمتی جواہر ملیں گے۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر تشیع کے فکر کو بطور فیشن بڑے لوگ اختیار کرتے تھے۔ کیوں کہتا ہوں بطور فیشن؟ اس لیے نہیں کہ کوئی قناعت کے ساتھ وہ اس مسلک کو قبول کرتے تھے، بلکہ اتنی سہولیات اس فکر نے نوابوں، عدل باشوں، زمینداروں، وڈیروں اور اشرافیہ کو دے رکھی تھی کہ ان کو یہی مسلک مناسب لگتا تھا۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے بعض وڈیرے، بعض زمیندار، بعض اشرافیہ کے لوگ اور بعض مالدار، جنہیں ہم بھی جانتے ہیں آج بھی، وہ صرف اس لیے اس مسلک کو اختیار کرتے تھے کہ سہولت سے انہیں دو چیزیں مل جائیں، ایک مودت مل جائے اہل البیت کی سہولت سے، اور دوسرا جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ سہولت سے۔ اور انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ صرف محرم کے چند دن چند مجالس میں شرکت کر کے نوحہ خوانی سننی ہوگی، مرثیے سننے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدح صحابہ یاد رکھیں آپ، اس کا بھی وہ ٹیکہ ساتھ لگاتے تھے۔ اس فکر کو بر صغیر کے اندر اس عظیم ہستی نے محسوس فرمایا اور پھر اس کے لیے تگ و دو کی
اور مناسب حلول عوام کو پیش کیے وہ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی کی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کے جنوبی خطے میں جہاں پہ بڑے بڑے وڈیرے اور زمیندار ہیں، حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ اسی منحل سے، اسی چشمے سے سیراب ہو کر وہاں گئے تھے، جس کا نام عبدالشکور لکھنوی فاروقی تھا۔ پھر علامہ دوست محمد قریشی، پھر حضرت شاہ صاحب نور الحسن بخاری، یہ پوری ایک جماعت تھی تنظیم اہل سنت کی جو فکر عبدالشکور لکھنوی فاروقی سے متاثر ہو کے بر صغیر میں کام کرتے تھے۔ اور ہوا کیا، یہ بات آپ کو سمجھانے والی ہے۔ ہوا یہ کہ سہولت سے اہل بیت کی ایک اہم مسئلہ جس کی اہمیت کو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی نے بر صغیر کے اندر خوب سمجھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بزبان رب تعالی، بزبان قرآن حکیم۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالی ذوالجلال والاکرام اپنے پیغمبر کو جناب محمد رسول اللہ کو محبت قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا خطاب ہے یا ایھا النبی، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آگے کیا ہے خطاب؟ قل لازواجک، آپ فرما دیں اپنی بیویوں کو۔ اب آپ دیکھیں بیویوں میں کوئی مرد داخل نہیں ہوتا، بیویوں میں اولاد بھی داخل نہیں ہوتی، بیویوں میں کوئی داخل نہیں ہوتا، صرف بیویاں جن کے حقوق زوجات والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتن، اب یہ کنتن کا لفظ دیکھیں، یہ عورتوں کے لیے ہی ہے، جمع مؤنث کے لیے ہے، کوئی مرد اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تریدنا، یہ لفظ بھی مؤنث کا ہے۔ فتعالینا، آؤ تمہیں میں فائدہ دوں۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ، تعالینا أُسَرِّحْكُنَّ أَزْوَاجِكَ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ، یہ سارے الفاظ بیویوں کے لیے ہیں۔ اگلی آیت وَإِن كُنْتُنَّ، یہ کنتن بھی بیویوں کے لیے، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، یہ محسنات بھی مؤنث کا صیغہ ہے، من کن یہ بھی مؤنث ہے۔ اب اتنے خطاب اللہ تبارک و تعالی نے بزبان پیغمبر محبت قرآن آپ کی ازواج مطہرات جو ام المومنین ہیں، جو اہل البیت ہیں علی لسان اللہ، ان کے لیے یہ خطاب ہے۔ آگے پھر اللہ ڈائریکٹ ان سے خطاب کرتا ہے یا نساء النبی۔ اب دیکھیں نساء النبی میں کوئی مرد نہیں آ سکتا، کوئی بچہ نہیں آ سکتا، کوئی بڑا نہیں آ سکتا، کوئی بیٹا بیٹی نہیں آ سکتی۔ نساء النبی میں خالص آپ کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں۔ من یأتی من کن، یہ دیکھیں نساء النبی، پھر کن، پھر آگے ہے اس کے بعد وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، یہ دیکھیں یہ بھی خطاب خاص ہے ازواج نبی کو۔ کن عورتوں کا صیغہ ہے، کوئی مرد نہیں اس میں آ سکتا۔ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، یہ بھی عورتوں کے لیے۔ کن عورتوں کے لیے؟ جن کا خطاب ازواج النبی سے شروع ہوا۔ پھر آگے ہے
نؤتیہا اجرہا مرتین وَأَعْتَدْنَا لَهَا. یہ بھی انہی کے لیے ہے، زوجات النبی کے لیے. آگے ہے یا نساء النبی، پھر اللہ نساء النبی سے خطاب کرتا ہے، اور واضح رہے کہ نساء النبی میں نہ بنات النبی ہیں، نہ اولاد النبی ہیں، نہ نبی کے کوئی دوسرے رشتہ دار ہیں. زوجات ہیں خالص. لستن، یہ لستن کا لفظ بھی جمع مؤنث کا ہے. کاحد من النساء ان اتقیتن، یہ بھی عورتوں کا ہے. فلا تخضعن بالقول. اب یہ دیکھیں اتنے سیغے عورتوں کے، آگے دیکھیں وَقَرْنَ، یہ بھی عورتوں کے لیے. فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی عورتوں کے لیے. وَلَا تَبَرَّجْنَ، یہ بھی عورتوں کے لیے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، یہ بھی عورتوں کے لیے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، یہ بھی عورتوں کے لیے. وَأَطِعْنَ، یہ بھی عورتوں کے لیے. اللہ ورسولہ انما یرید اللہ. اب یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا چاہتے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر گندگی تم سے دور ہو جائے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے. وَيُطَهِّرُكُمْ، پہلی بات کیا؟ یُذْهِبْ عَنْکُمْ الرِّجْسَ، دور کرتے ہیں اللہ، قریب بھی نہ پھٹکے گندگی. یعنی اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اپنے پیاروں کو گندگی سے دور نہیں کرتا، بلکہ گندگی کو ان سے دور کر دیتا ہے. یہ دیکھیں یہاں یہی اسلوب ہے. یوسف کے بارے میں فرمایا لِنَصِفْ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے برائی اور بے حیائی کو اس سے دور کر دیا. یہ ہے حکمت اہل البیت کی طہارت کا بیان ہے. آگے فرمایا وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا. تو یہ ساری آیات میں صرف بیان ہوا زوجات کا. اب بعض لوگ ان کو پریشانی سے ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جی آخر میں تو اللہ نے عنکم مذکر کا صیغہ بولا، وَيُطَهِّرُكُمْ دو کم آئے، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب بھی قرآن خود دیتا ہے. قرآن کریم میں ایک بیوی ہے موسیٰ کی. اللہ فرما رہے ہیں فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ طُورِ نَارًا. جب موسیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ، ایک بیوی تھی، تو ان کو ساتھ وہ چل رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ اپنی واپسی اپنے وطن. تو انہوں نے ایک جگہ آگ کو محسوس کیا. اب یہاں سننے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا لفظ استعمال کریں. قال لأہلہ، قرآن ہے یہ. امکثوا، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. جیسے انکم تطہیرا میں کم مذکر کی ضمیر ہے، تو یہ تو پورا صیغہ ہے مذکر کا، فعل ہے. امکثوا جمع مذکر. یہ کیوں آتا ہے اس کو ہم بعد میں بتا دیں. انی آنست نارا لعلی آتیکم، یہ دیکھیں پھر کم کا لفظ وہی جو وہاں پہ زوجات کے لیے بولا گیا، یہاں پہ ایک بیوی کے لیے بولا جا رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے باب میں فرمایا سلام علیکم، ایک بیوی ہے. تو یہاں تو کئی زوجات ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ زوجات النبی ایک کثیر جماعت تھی. اللہ تعالیٰ نے
کسی حکمت کے تحت ان کو جناب رسول اللہ کے ارد گرد رکھا تھا کہ رسول اللہ اسوہ حسنہ ہیں. ان کی گھر سے باہر کی زندگی کلہ دین، پورا دین ہے امت کے لیے. اب گھر کی زندگی جو کئی گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اس زندگی کو کون نقل کرے گا؟ اسی زندگی کو حضرات امہات المومنین نے نقل کیا. تو آپ جمع کریں وہ احادیث جو امہات المومنین سے منقول ہیں، یہ ہے اہل بیت کی احادیث. اور پھر ان احادیث سے جب مسائل آپ نکالیں گے تو یہ ہے فقہ اہل البیت. مگر اتنا بڑا ظلم اور زیادتی کی گئی کہ جو بزبان قرآن اہل بیت تھے ان کو پردے کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور پھر دوسری بات بزبان نبوت اہل بیت، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، اور ہر ایک کی فقہ ہے، ہر ایک کا علم ہے، ہر ایک. بلکہ ام المؤمنین عائشہ تو افقہ صحابہ تھی. ظالموں، کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، قرآن کے ساتھ خیانت نہ کرو. کتنی بڑی خیانت ہے کہ حضرات امہات المومنین کے بارے میں تو ذکر ہی نہیں کہیں ہوتا. آج کل جو نئے حضرات قادری، رازوی، پتہ نہیں کیا کچھ مفتی لگے ہوئے ہیں اہل البیت کے غلط استعمال کو. اور اللہ کے بندو، اہل البیت تو اولاً زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو امہات المومنین. سیکھو ان سے، جمع کرو ان کی حدیث، جمع کرو ان کی فقہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جب اس سے یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. کون؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ اور حیدر کرار اسد اللہ الغالب حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور ان کے دونوں بچے حسنین کریمین. تو رسول اللہ کے علاوہ یہ 4 تن جو ہیں، ان کے لیے رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی. رہے رسول اللہ، وہ تو خود صاحب بیت ہیں، وہ تو صاحب آل ہیں، ان کی نسبت سے ہی تو ان کے بچے اہل بیت بنے، اور ان کی نسبت سے آپ کی زوجات اہل بیت بنی. اللہ کے بندو، کچھ سوچو، خدا کا خوف کرو. تو اب یہ جو فکر تھی، سستی قرابت سے محبت بغیر عمل کے، سستی جنت میں داخلہ بغیر کچھ کیے، صرف اتنا کرنا ہے کہ محرم الحرام میں ماتم میں شریک ہو جانا، مجالس میں شریک ہو جانا، اور ساتھ ہی قدح صحابہ والی بات جو میں نے کی. ان حالات کو دیکھ کر حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی کو اللہ نے یہ الہام فرمایا کہ اس فطرے کے خلاف وہ کام کریں. اور انہوں نے پھر اہل البیت جو زوجات النبی تھیں ان کے حقوق بیان کیے، اور اہل البیت یہ جو 4 حضرات تھے ان کے حقوق بیان کیے. مناقب اہل البیت اور کس طریقے سے ان کی مودت ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس مسئلے کو اجاگر کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو حضرت ہمارے والد صاحب عالم تو نہیں تھے، عنایت اللہ الحاج، مگر حضرت کے عاشق تھے. کیوں؟ کہ وہ مبتلا تھے اس مرض میں اپنے علاقے میں کہ شیعی فکر کے لوگ وہ عام عوام ہوں، ان کو بھی دھوکہ دے کے جلتی اور سستی جنت کا دعویٰ راستہ دکھا کے ان کو گمراہ کیا جاتا تھا. پھر اشرافیہ کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ کچھ تھوڑا بہت خرچ کر دینا ہے. تو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی کی انڈیا کے اندر یا بر صغیر کے اندر یا متحدہ ہندوستان میں یہ عظیم الشان کوشش تھی
کہ انہوں نے اس آل بیت کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا اور بتایا کہ قدِ صحابہ کی جگہ مدِ صحابہ کی تحریک شروع کی، جو پھیلی پھر پورے بر صغیر میں۔ ہمارے علاقے میں بھی وہی فکر تھی، مولانا عبدالستار توسوی نے بھی اسی فکر کو اجاگر کیا، مولانا دوست محمد قریشی نے بھی، حضرت سید نور الحسن بخاری نے بھی۔ یہ تھا فیض خاندان فاروقی لکھنوی کا، اور یہ وہ امانت تھی جو منتقل ہوئی ہمارے حضرت مولانا عبدالعلیم نے۔ ہم نے ان کو دیکھا، پاکستان میں بھی انہوں نے یہ محنت کی، ہندوستان میں بھی کی، بلکہ مغربی ممالک میں تو کئی بار ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ تو میں آج اپنے نوجوان دعات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فکر آپ سنبھالیں، اپنی اپنی مساجد میں بیان کریں، علاقوں میں بیان کریں، تاکہ بیلنس رہے امت میں، اور حضرات اہل بیت اطہار اور امہات المومنین، یعنی ان کے علاوہ دیگر جو 4 تن ہیں ان کا بھی ذکر ہو، مناقب اہل بیت بھی ہوں، اور مدح صحابہ بھی۔ بس میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس فکر کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ ہمارے پنجاب کے جنوبی علاقوں میں، جہاں کے وڈیرے آسان جنت کے لیے کوشاں تھے اور آسان مودت کو، تو ان کو بھی پھر روشناس کرایا گیا کہ حضرات صحابہ کا کیا مقام ہے، اور حضرات اہل البیت یعنی ازواج اور یہ 4 تن، ان کا کیا مقام ہے۔ میں آج بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اہل البیت جب زوجات النبی کو سامنے رکھیں گے تو دماغ میں آئے گا کہ ان کی احادیث بھی ہیں، اسانید بھی ہیں، ان کی فقہ بھی ہے، اس کو جمع کریں آپ، اور پھر حضرت علی اور اس خاندان کی فقہ کو جمع کریں۔ یہ ہے کارنامہ جو آپ کے کرنے کا ہے، جس کا علم حضرت مولانا عبدالعلیم نے اٹھایا تھا، اور پھر انہوں نے صرف لکھنؤ میں نہیں، پورے ہندوستان میں، صرف ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں بھی، اور بر صغیر سے نکل کے پھر یورپ میں بھی یہی کام کیا، جو اس وقت ایک بہت بڑا تجدیدی کارنامہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کی مغفرت فرمائے، کامل طور پہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ دے، اور ہم لوگوں کو حضرت کے اسی نقش قدم پر چلائے جس کے وہ امین تھے اپنے خاندان فاروقی لکھنوی کے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔